بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان دیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں جی. محرم ہمیں جی ہمیشہ ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور حضرت محمد حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی جو اہل بیت، ان کی پوری جو فیملی ہے، ان کی ایک ایسی قربانی، ایک ایسی مثال جو شاید دنیا میں رہتی دنیا تک ایسی ہم قربانی نہیں دیکھ سکتے. اس کا جو جسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حق کی خاطر چاہے کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی قربانی دینی ہو، آپ اسے ریگ نہیں کریں گے. اور جس طرح کی یہ قربانی تھی اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، حق کو، سچ کو ثابت کرنے کے لیے، میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے، سب کے لیے ایک مثال ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں نا جی، یزید تھا اور حسین ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو اہل بیت کی بات کریں، اور آپ کی پوری جو گھرانہ ہے ان کی سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھیں اسپورٹس کے حوالے سے جی بات کریں گے. پرو لیگ کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. وہ بھی شاید یہی بات کی جا رہی ہے کہ نیوزی لینڈ دوبارہ سے وہ چاہ رہا ہے کہ ہم پرو لیگ میں پارٹیسپیٹ کریں. اور اس کے علاوہ اظہر محمود کو ریڈ بال کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے. یہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ کیا یہی 4-5 چہرے ہیں جو ہر دفعہ آ جاتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کریں گے. شاداب کے علاوہ کیا آپشن ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ کچھ دن تک، 2 سے 3 دن تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ T20 جو اسکواڈ بنگلہ دیش کے لیے کھیلا جائے گا اس کی بھی اناؤنسمنٹ ہوگی. ان سب پہ ڈسکشن کریں گے جی. ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، شاہنواز رانا صاحب، محسن صاحب جی. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ دونوں کا. بہت شکریہ جی. جی سب سے پہلے محرم کے حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں جی، اس عظیم قربانی کے حوالے سے. بات یہ کہ یقینی طور کے اوپر یہ جو مہینہ ہے یہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم منحاس القوم شاید اس درس کو جو ہے وہ بھول گئے ہیں، اور اپنے طور کے اوپر ہم جس طرح بھی ہوتا ہے اس مہینے کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن امام عالی مقام کی جو شہادت ہے، وہ شہادت جو تھی نا، وہ کسی مطلب یہ کہ صرف ایک اپنے مقاصد کے لیے نہیں تھی جی. بلکہ وہ پوری امت کے لیے تھی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے جو اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا، وہ ایفائے عہد کا جو تھا وہ دن تھا. ہم امام عالی مقام کی شہادت کو کسی اور طرح سے جو ہے وہ منا رہے ہوتے ہیں، اور جو پیغام ہے اصل میں وہ جو ہے وہ اس سے ہم بہت دور ہوتے ہیں. اصل میں تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے کے اسوہ کو جو یاد رکھنا چاہیے کہ جو آپ کے دوش مبارک کے اوپر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جس کے بیٹھنے سے آقا دو جہاں کے سجدے طویل ہو جایا کرتے تھے، بڑے ہو جایا، لمبے ہو جایا کرتے تھے. تو ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جتنا مرضی کوئی ظالم، کوئی بندہ کیوں نہ ہو، حکمران ہو یا کوئی اور ہو، اس کے سامنے حق کے لیے ڈٹ جائیں اور اس سے پیچھے نہ ہٹیں. اور کوئی بھی قربانی دینی اور پڑے، کوئی بھی قربانی اگر ہمیں دینی پڑ جائے نا اس حق کے لیے، تو ہمیں اس قربانی سے نہیں بھاگنا چاہیے. اصل میں تو امام علی مقام کا یہ درس تھا. شاید ہم اسے بھول گئے اور ہم کسی اور طریقے سے جو ہے نا وہ اس مہینے کو جو ہے وہ گزارنے کی. اور شاید جو مصائب اور مشکلات کی ہم بات کرتے ہیں ابھی مسلم امہ پہ آ رہی ہیں، اگر وہ ایک ہی فنڈامنٹل جو انہوں نے خاص طور پہ جو قربانی کا ہے، یہ اگر سارے مسلمان اس کو پکڑ لیتے، یکجا ہو جاتے، تو یہ جو آج پوری مسلم امہ وہ جسے کہ بکھری ہوئی ہے، وہ شاید نہ دیکھتے. آپ کچھ کہنا چاہیں اس پر؟ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان شہزادوں کو کہا کہ یہ جنت کے شہزادے ہوں گے. بے شک. اب جنت لینی کتنی کا آسان ہے، اتنی آسان تو نہیں ہے کہ وہاں پہ ایک جنتی ہونا ہی اتنا ایک مشکل کام ہے. تو جنت کا شہزادہ ہونا کتنا مشکل ہوگا. تو قربانی بھی ان سے اتنی ہی بڑی، جتنا بڑا نام، جتنا بڑا رتبہ، اتنی بڑی قربانی بھی. اب وہ کوئی اور دے کے دکھا سکتا ہے تو پھر ہی وہ ان سے اوپر جا سکتا ہے نا. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ انسانی تاریخ نے ایک ایسا واقعہ دیکھا کہ ایک پوری طاقت، ایک پوری اسٹیٹ، ایک پوری امپائر ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، اور وہ منافقت پہ اور جھوٹ پہ کھڑی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک سچ کھڑا ہے، اور وہ سچ نے سب کچھ ذبح کرا دیا، سب کچھ اپنا ختم کرا دیا نوئنگلی. جس وقت یہ سفر شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ تھا سارا. تو آپ اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کہ ایسا نظارہ کیا ہے تاریخ نے جو کہیں نہ اس کی مثال ملتی ہے نہ مل سکتی ہے. اور آج جس طرح رانا صاحب نے کہا، آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں، ہمارے لیے یہی لیسن کافی ہے کہ اگر ہم حق کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو جائے
اور ہم سچ کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں تو جی. یہ معاشرے کے جتنے بگاڑ ہیں یہ 2 دن میں ختم اور یہ ہو میرا خیال ہے ناٹ اونلی فار مسلم، یہ پوری دنیا کے لیے پوری ایک دنیا کے- لیسن ہے، اور انسانیت کے لیے انسانیت تھا، کے لیے ایک لیسن ہے. انسانیت کے لیے. اور شاید اگر وہی بات کہ اگر ہم کسی ایک چیز کو بھی پکڑ لیں ان کی زندگیوں میں enough سے، تو ہمارا کہیں نہ کہیں یہ جو جتنے بھی مصائب ہیں، مشکلات ہیں، یہ ختم ہو جائیں. چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی، ہم آمین. اس پہ اتنا عمل پیرا ہو سکیں اہل بیت کی اور ان کی اسوہ حسنہ پہ. اللہ وہ تعالیٰ ہمارے توفیق دے. ایمان کا حصہ ہے جی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ان کی محبت کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ جی جی آمین آمین. کرکٹ کی طرف یا دیگر سپورٹس کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں ہاکی کی بات کرنا چاہوں گا. لاسٹ ویک بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ ایک اپرچونٹی پاکستان کے لیے بنی پرو لیگ میں پارٹیسپیشن کی، اس کے پیسوں کا مسئلہ آیا، گورنمنٹ سے بات کی جا رہی ہے، چیف آرمی سٹاف سے انہوں نے کہا جی ہم بات کریں گے. لیکن ابھی جو ریسنٹ اپڈیٹ ہے، میں نے ہاکی فیڈریشن کے کچھ لوگوں سے بات کی، اس میں پاز آ گیا ہے. پاز یہ آیا ہے کہ نیوزی لینڈ نے پھر دوبارہ سے بھی انہوں نے بھی کہیں اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ نہیں ہم بھی کھیلنا چاہ رہے ہیں یا دیکھ کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں ابھی آپ پاکستان کو ویٹ کروائیں. اب پاکستان پاز پہ چلا گیا ہے، ہولڈ پہ چلا گیا ہے. اب وہ پہلے بتائیں گے، اگر وہ دوبارہ پول آف کرتے ہیں تو پھر ان کو جائیں گے. تو اب یہ ساری سچویشن کو کیسے آپ سم اپ کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، بات یہ کہ اب سچویشن تو ظاہر ہے کہ ایسی ہو گئی ہے اور ان کا حق ہے. جو جیتے ہوئے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کھیلیں گے، لیکن انہوں نے پہلے کیوں کہا کہ ہم نہیں کھیلیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اب جب ہمارا ایک مائنڈ جو ہے وہ بن گیا ہے، ہم تیاری اس کی کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ٹیم کے لیے تو یہ ایک بڑا دھچکا ہوگا، لیکن شاید ان قوتوں کے لیے یہ بڑی خوش آئین خبر ہو جنہوں نے پیسے دینے تھے کہ چلو ایک بلاتے ٹلی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ساڑھے پیسے بچ گئے، ساڑھے پیسے جڑے نے وہ بچ گئے. یہ ان کے لیے تو اچھی خبر ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہاکی کے لیے جو ہے نا یہ ذرا، کیونکہ ایک مورال جو ہائی تھا، جو ہماری ہاکی اوپر کی طرف جا رہی تھی، اور اب اگر یہ کھیلنے کا بھی موقع ملتا تو لڑکوں کو اور زیادہ بہتر جو تھی نظر آتی کھیل کے اندر. لیکن یہ کہ ابھی چونکہ پھر ہولڈ پر چلے گئے ہم، پھر ایک درمیان میں وقفہ آ گیا، پھر ایک گوم اگوں کی جو کیفیت جو ہے وہ ہوگی کہ پتہ نہیں وہ مانتے یا نہیں مانتے. مانیں گے تو وہ کھیلیں گے، نہیں مانیں گے تو پھر ہم کھیلیں گے. پھر ہم وہیں پر آ کر کھڑے ہو گئے جہاں ہمارے کھیل اچانک جو ہے نا صورتحال اختیار کر جاتے ہیں کہ یار وہ ٹیم ہر جائے گی تے اسی اتنے آ جاؤں گے، وہ رنز گھٹ ہو گئے تھے وہ اتنے آ جائیں گے. اب صورتحال پھر ویسی ہو گئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذہنی طور پہ بھی اور فائنینشلی طور پہ بھی تیار رہنا چاہیے کہ اگر ایٹ دا لاسٹ مومنٹ کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ پاکستان ٹیم وہ کھیلنے جا رہی ہو تو ہمارے پاس پھر کوئی ایکسکیوز نہ ہو. پیسے تو تیار رکھیں نا، پیسے تو تیار رکھیں نا، پاویں کمیٹی پالن، لیکن یہ کہ پیسے تیار رکھیں کہ بھئی اگر ایسا موقع ہو گیا تو ہم جو ہے وہ فوری طور کے اوپر پیمنٹ کریں گے اور کھیل لیں گے. جی محسن بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چلیں ایک اپرچونٹی ہمیں ملی ہے پرو لیگ کی، تو اگر تو ہم اس میں کھیلنے جاتے ہیں تو نتھنگ لائک دیٹ، تو وہ تو بہت اچھی اپرچونٹی ہے. فار انسٹنس اگر کسی وجہ سے بھی نیوزی لینڈ آ جاتا ہے اور ہمیں وہ اپرچونٹی مس کرنی پڑتی ہے تو پھر بھی ہمیں اپنا کوئی پروگرام اس قسم کا ہے کہ ٹھیک ہے ایک پیرالل پروگرام تو ہم بنا سکتے ہیں نا. جی فنڈز یہ جو ارینج کر رہے ہیں یہ ہونے چاہیے، اور آپ ان کے ٹورز جس طرح پرو لیگ میں بھی یہی ہے کہ کبھی کسی نے وہاں جا کے کھیلنا ہے، کبھی کسی نے یہاں آ کے کھیلنا ہے، تو یہ آپ ایک پیرالل انڈیپینڈنٹ پروگرام بنا لیں. اگر پرو لیگ نہیں بھی ہوتی جی تب بھی یہ فنڈز ہونے چاہیے، اور اس فنڈ کی یوٹیلائزیشن یہ ہو کہ ہم کہیں جا کے کھیلیں، کوئی ہمارے پاس آ کے کھیلے. ان فنڈز کو اس طرح یوٹیلائز کیا جائے تاکہ یہ جو جیت کی کنٹینیوٹی ہے وہ کنسسٹنسی میں تبدیل ہونی چاہیے. مطلب ہم آگے جائیں گے نا، ہم ایک ٹورنامنٹ میں ہم نے کر لیا اور اس کے بعد اب اور دوسری یہ کہ یہ کرکٹ کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں اف اینڈ بٹ کی سچویشن پہ چلے جاتے ہیں، وہ ہارے گا، وہ جیتے گا، بارش ہوگی، یہ آئے گا. ہاکی کے اندر بھی ہم یہ پھنس گئے ہیں کہ جی وہ نہیں جائے گا تو پھر ہمیں پیسے جمع کرنے. تو مطلب لیکن اس کو ہمیں ہونا ہی نہیں چاہیے، کرتا دھرتا جی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے عرفان بھائی کہ ہم پرو لیگ کو، ٹھیک ہے اگر ہم جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نتھنگ لائک دیٹ، لیکن ہمیں اس کا پیرالل پلان رکھنا چاہیے کہ پرو لیگ ضروری نہیں ہے کہ ہم پرو لیگ میں جائیں. اگر نیوزی لینڈ چلا جاتا ہے اور ہم نہیں جاتے تو کوئی بات نہیں، ہمیں پرو لیگ کے فارمیٹ پہ اپنی ہاکی تو کھیلنی چاہیے نا. نہیں، اس کے آپ پلان یہ کر سکتے ہیں جو ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی کہ آپ اپنے ڈفرینٹ انٹرنیشنل ایونٹس پلان کر سکتے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں، اس طرح کی چیزیں انگیجمنٹ بنا سکتے ہیں. 8 منتھ کے بعد آپ پھر کوئی ایونٹ کھیلیں گے، پھر سیمی فائنل فائنل تک پہ اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. نہیں بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر بھائی نہیں ہم یہاں نہیں جاتے تو ہاکی ختم تو نہیں ہو گئی ہے. ابھی ہمیں بہت سارے ہاکی جو ہے وہ کھیلنی، اور ہم اگر پلان کرتے ہیں اور ہمارے مطلب وہ جو ارباب اختیار بیٹھے ہیں ہاکی کے اوپر، ان میں اگر تھوڑی سی عقل ہو تو اگر یہ
یہ نہیں بھی ہم وہاں جاتے تو ہمارے پاس بہت سارے چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم ان کو اگر مینیج کرتے ہیں, کوئی اچھا سا ٹورنامنٹ جو 1-2 کروا لیتے ہیں اور اس کے اندر لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, تو ہاکی تو ہماری اسی طرح سے جاری و ساری. لیکن اگر ہم صرف تکیہ کر کے بیٹھ جائیں کہ لو جی اب ادھر ہم نہیں جا رہے اور ہماری تو بس اب ختم ہو گئی بات, تو پھر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات وہی رہیں گے جو موجودہ حالات. اور جو ہم نے کل بھی بات کی تھی, وہ بچیاں جس طرح کل نیٹ چیمپئن شپ جیتی ہیں, نیٹ بال چیمپئن شپ, وہ ان کے لیے بڑا ایک پرائڈ مومنٹ پوری نیشن کے لیے ہے. اسی طرح دیگر سپورٹس کا آپ انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے, ایک سیٹ اپ بنانے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر یہ طاہر زمان صاحب کے بھی رول کو دیکھیں, فورن کوچز پہ ہم نے 10-12 سال بڑا ریلائی کیا اور وہ آؤٹ کم شاید نہیں دے پائے. جب لوکل کوچ آئے, انہوں نے مصر کو بھی کوالیفائی کروایا اور کافی چیز ان کے خدمات پاکستان کے لیے. ان کے رول کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کس طرح امپرومنٹ ٹیم میں آ رہی ہے لڑکوں میں جو ہم نے دیکھا کہ بیک ٹو بیک 2 فائنل کھیلیں؟ دیکھیں, میں ہمیشہ اس چیز کو ہی پروموٹ کرنے کے ہمیشہ اسی چیز پہ بات کرتا ہوں کہ جو آپ کا لوکل بندہ ہے نا, جو سیکھا ہوا باہر سے ہونا چاہیے, اس کی ٹریننگ باہر سے ہونی چاہیے, اور لیکن وہ یہاں جو بندہ آپ کو ایڈریس کر رہا ہے وہ لوکل ہی ہونا چاہیے. ایک تو اویلیبل ہوگا, آپ کی زبان سیم ہوگی, ایک باڈی لینگویج سیم ہوگی. جی دیکھیں نا, میں اگر پاکستانی ہوں نا, تو مجھے آپ وہاں سے نا کچھ 100 میٹر دور بھی ایک بندہ ہنس رہا ہوگا تو مجھے آپ پوچھیں گے نا وہ کیوں ہنس رہا ہے, تو مجھے آئیڈیا ہوگا یہ کس بات پہ ہنس رہا ہے. فارنر جو ہے وہ ہمارا کلچر نہیں ہے, ہماری خوشی غمی کو بالکل اس کو آئیڈیا نہیں ہے, اس کو نہیں پتا میں کس چیز پہ مائنڈ کرتا ہوں, کس طرح مجھے پیمپر کیا جائے گا. وہ لوکل بندہ ہی آپ کو کرے گا. ہونا یہ چاہیے کہ باہر سے آپ ٹرینڈ ہوں, آپ فورن کوالیفائڈ ہوں, لیکن ہو آپ کا لوکل بندہ, تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور ہمارے لڑکے جو ہیں وہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, ہاکی والے تو بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے بیچارے آتے ہیں. تو اگر وہ گورا بتا رہا ہے 90% چیزیں وہ کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہے, سمجھ نہیں اس کا بھی آتا, اس میں کوئی کوئکلی آپ کرنا چاہیں تو نہیں, بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ابھی کہا کہ کم سے کم بات بہتری تب آتی ہے جب آپ کسی کو اپنی بات سمجھا سکیں اور کسی کی بات سمجھ سکیں. جب آپ نہ کسی کی سمجھ پا رہے ہیں نہ کسی کو سمجھا پا رہے ہیں تو پھر غلطے پھر اتو ہی رہنی ہے جتنے ہے یا نہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس بھی گریٹ پلیئر موجود ہیں, اور ان گریٹ پلیئروں کو بھی تھوڑی سی عقل کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی مہربانی سے ہی ہاکی کے حالات جو ہیں وہ اس طرح ہوئے ہیں. تو دنیا نے تو ہماری ہاکی کو دیکھ کر ہاکی کھیلنا سیکھی ہے, ہم دنیا سے جنہوں نے ہم سے سیکھا ہم انہیں بلا کر کوشش کرتے ہیں کہ اب ہم ان سے ہاکی سیکھنا شروع کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں بڑے نامور کھلاڑی, ان کی خدمات حاصل کریں تاکہ لڑکے ان کی بات سمجھ سکیں, اپنی بات انہیں سمجھا سکیں, اپنی پریشانی ان سے بیان کر سکیں اور اس کا حل جو ہے وہ آسانی سے مل سکے. یہ اکثر ہم کہتے ہیں بڑا پلیئر کا اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بڑا کوچ بھی ہوگا, یہ اپنی کٹ اتار کے جو پراپر سکلڈ ہو, کوالیفائڈ ہو, اس کو وہ کام دینا چاہیے. اور جو طاہر بھائی میرا خیال ہے طاہر زمان صاحب بڑا شاندار انجام کر رہے ہیں. ابھی بریک کی طرف سے بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کے تھوڑی کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. پاکستان کرکٹ میں ہیپننگس تو ہوتی رہتی ہیں. پہلے تو اسکل ڈیولپمنٹ کیمپ دیکھا ہم نے جی, کوئی 47 پلیئر کو بلایا گیا. یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کن کو بلایا گیا نہیں بلایا گیا, کیا آؤٹ کم تھا. جس نے لگوایا کیمپ وہ لگا کے ان کو آرے لگا کے خود چلا گیا. سب سے پہلی تو ڈبیٹ والی یہ چیز ہے کہ مائک ہیسن صاحب نے یہ کوچ لگایا, اور ہم نے تو وہ کام کیے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوئے, کہ آن لائن کوچنگ بھی دیکھی کہ مکی آرتھر صاحب آن لائن کوچنگ کر رہے ہیں, انہوں نے آنا پسند نہیں کیا. وہ اپنی لیگ, وہ جو فرینچائز کو زیادہ امپورٹنس دی, پاکستان کو ویلیو نہیں دی. اب یہ کوچ تھا جی, یہ ادھر ہی رہے گا, یہی سب کچھ کرے گا, سب کو لے کے چلے گا. تو انہوں نے سب کو لگا کے کام پہ اور ڈفرینٹ لوکل کوچز کے ہاتھ میں چھوڑ کے خود چلے گئے. تو کس طرح کام لیں گے, تو اس کا کوئی آؤٹ کم نظر آ رہا آپ کو؟ دیکھیں, وہ انہوں نے کیا ہے کہ منو یقین ہے تو ٹھیک ہے کر رہے تو میں کرواؤں نا. وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے نا, ہر چیز کا ایک نا آرڈر آف میرٹ ہوتا ہے, کہ آپ نے جب کسی کو بلانا ہے تو کن بیسس پہ بلایا ہے اور ان کو سکھانا کیا. اس کا کوئی آرڈر آف میرٹ نہیں تھا. کچھ ایسے لڑکے ہیں جو پاکستان سے سلیکٹ ہو گئے, جو پاکستان سے شاید ایک آدھ میچ کھیل بھی چکے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کیمپس میں پہلے آ چکے ہیں, ان کو نہیں بلایا. کچھ ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں یہ کیوں آئے ہیں, ان کو بلا لیا. تو یہ ایک نا میں عاقب صاحب کی ایک وہ دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس میں, تو انہوں نے بھی کہا کہ 7-8 دن میں ہم سکھا تو کچھ بھی نہیں سکتے. جی بھئی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں اگر سکھا ہی نہیں سکتے تو اس ایکٹیویٹی کا بتائیں کہ مقصد تو کوئی دے دینا ہمیں, کہ 6-7 دن میں آپ کیا کسی کی ذہنی تربیت نہیں کر سکتے, کوئی جسمانی تربیت نہیں کر سکتے, جو کیا کیا ہے. اور 47 کا پول اتنا بڑا
اور ان 47 میں بہت سارے لڑکے ایسے ہیں, ان 47 میں آئے کون ہیں, ان کا کوئی آرڈر آف میرٹ نہیں ہے, جو نہیں آئے ان کا کیوں نہیں بلایا گیا. تو یہ ایک یوز لیس ایکسرسائز تھی, نہ اس کا کوئی مقصد تھا. پھر یہ صرف بورڈ اپنے اس قسم کے فیصلوں سے تنقید کی زد میں آتا ہے. اب ہم نہ بھی کرنا چاہیں تو وہ خود ایسے موقع ضرور پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم بات اس پہ کر دیں. بالکل. حالانکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کرکٹ پہ بار بار تنقید کی جائے, اس کا آؤٹ کم کوئی بھی نہیں. اصلاح کے لیے بات کرتے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ گیمک ہے, زیادہ دکھاوے کی چیز ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پیچھے برین اسٹارمنگ تھی, کوئی مائنڈ سیٹ تھا, کچھ سے آؤٹ کم نہیں لینا چاہ رہے تھے وہ سوچتی؟ کیونکہ جو ایک ایکسرسائز 2-3 ہم نے دیکھی جو انہوں نے شو کیس کی کہ جی وہ بیٹ کے اوپر وہ لگا کے ڈیوائس بلہ چلا رہا ہے, جی بابر اعظم جیت گیا فخر زمان سے. بچہ جانتا ہے کہ بیٹ سپیڈ آپ اس کی دکھا رہے ہیں, چھکا بڑا فخر مارتا ہے, بابر تو چھکا مارتا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کل میری پاکستان کے ایک بہت بڑے کرکٹر محسن حسن خان صاحب سے خاصی دیر گفتگو جو تھی وہ ہوئی. میں نے ان سے یہ سوال کر دیا بات کرتے ہوئے, میں نے کہا محسن بھائی یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع ہوا ہے, کیمپ لگا ہوا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے مجھے ایک بڑا ویسے تو انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو میں آن ایئر نہیں کر سکتا ہوں اب, لیکن انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ بھائی بات یہ کہ عاقب جاوید کے پاس کرنے کو تو کچھ تھا نہیں. اس نے کہا کہ چلو کچھ تو دکانداری لگائے نا اپنی, کوئی تو دکان سجا کر بتائیں کہ جی ہم بڑا کام کر رہے ہیں. ورنہ آپ یہ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا مذاق ہوگا کہ آپ اس کیمپ کے اندر بابر اعظم اور رضوان جیسے اور اسی طرح کے وہ کھلاڑی کے جو تقریباً 60-70 میچ جو ہیں وہ ٹیسٹ میچ بھی کھیل گئے اور ون ڈے کی بھی تعداد ان کی بہت زیادہ, ان کی اسکل کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور بھائی کام کریں انڈر 19 کے اوپر, جس میں سے آپ نے لڑکے نکالنے ہیں, جس میں قومی ٹیم کے اندر لڑکوں نے آنا ہے, ان کے اوپر تو آپ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ اس کو چھکا مارنا سکھا رہے ہیں جس کی 70% کرکٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے, وہ کھیل چکا ہے. تو اب مطلب یہ کہ اس سے بڑا مذاق جو ہے وہ آپ کیا کریں گے؟ پھر یہ کہ جب آ کے مائک حسن جو ہے ان سے پوچھے گا کہ وہ ہوا کیا ہے, تو یہ بتائیں گے کہ جی ایسا ہوا, اور وہ یہ کہہ دے کہ یار یہ تم نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر دوبارہ سے کرے, ہاں جو تو دکھوتی ہوئی تھے آنکھ کھلوتی, ٹھیک ہے نا, وہی والا کام ہونا ہے کہ نہ پھر اس نے ان کی ماننی, بھائی انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی خو کھاتے میں چلا جائے گا, جو وہ بتا رہے ہیں اس پہ تو عمل ہوا ہی نہیں. تو بات اصل میں یہ کہ وہ بندہ جس کو کہ اس کیمپ کے اندر بیٹھا ہونا چاہیے تھا, جو یہاں ذرا تھوڑی سی گرمی بھی کھاتا, ہم سے تو پیسے وہ لے رہے ہیں نا ڈالرز کے اندر بہت زیادہ, تو خود وہ جناب گھر کے اندر بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ ہماری ٹیم کی کوچنگ کر رہا ہے اور اس کے جو ہے اچھی باتیں اور بری باتوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی وہ بھی وہاں بیٹھا ہوتا, وہ بھی وہ دیکھتا کہ یہ جو کچھ انہوں نے دکان سجائی ہے اس کا کیا فائدہ ہے. اور سب سے بڑی بات انہوں نے کہا کہ جناب ان میں وہ لڑکے شامل کیے گئے کہ جنہوں نے پاکستان بے انتہا کھیل لیا, ٹھیک ہے نا, اب ان کا کوئی چانس نہیں تھا. ان کو کچھ کرنا تھا تو کم سے کم ایک لسٹ وہ بناتے کہ جن سے ہم توقعات کرتے ہیں کہ یہ فیوچر میں پاکستان کا حصہ بنیں گے اور ان سے کام لیا جائے گا. وہ تو ہے نہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے یا نہیں. اب آپ ساجد خان کو بھی کیمپ کے اندر ڈال کر جناب اس سے پریس کانفرنس بھی کروا رہے ہیں, تو یہ مطلب کیا مذاق ہے, یہ کیا کیا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نوازنا تھا, انہیں بیچاروں کو بہت دن سے پی سی بی نے پیسے نہیں دیے تھے, ان کو بھی بلایا ہے یا نہیں, جس سے خود چکا نہیں لگتا تھا. عمران فرد وہ بتا رہا ہے کہ چکا کیسے لگے گا, آڈیٹنگ جو ہے وہ کیسے ہوتی. ان کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ وکٹ کیپر بھی تھے, وہ بھی ہمایوں فرد وہ بھی اس کیمپ کا حصہ تھے, جو جس سے خود کنٹین نہیں ہو سکتا تھا رنز, وہ فاسٹ بالنگ سکھا رہا تھا کہ کیسے کرنا چاہیے. تو یہ سارا ایک مذاق ہی تھا نا. نہیں, جس کو چھکا مارنا نہیں آتا ہاں اسے چھکا سکھا رہے ہیں, اسے تو اس کو کیوں نہیں کھلا لیتے جس کو مارنا آتا ہے. یہی بات انہوں نے کی کہ بھائی بات یہ کہ یہ صرف ایویں بیوقوف بنایا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ چلو یار کوئی ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ تو ہو رہی ہے, ہم کچھ تو کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا. وہی باندر والا یہ نا کہ میں ناس پچتے بڑی کی تھی, نہیں بچیا تھا میرا کی مسئلہ. دوسری چیز یہ ہے کہ چہرے 5-7 آپ کو چہرے ہیں فنگر ٹپ پہ گن سکتے ہیں. 10-15 سال سے اگر آپ دیکھیں گے, خاص طور پر 15 سال کے چلے اسپین کو ہم دیکھتے ہیں, اسپین کو, تو یہی چینج ہو رہے ہیں. کبھی وہ کوچ کے رول میں آ جاتا ہے, کبھی ہیڈ کوچ آ جاتا ہے, کبھی وہ بالنگ کوچ آ جاتا ہے, کبھی ادھر آ جاتا ہے. اب اظہر محمود صاحب 2016 سے ہیں, ایک سنگل انڈیویجول فاسٹ بولر یہ تیار نہیں کر سکے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ کہنا کہ آپ کی کموڈیٹی کیا تھی, انگلینڈ کی سیریز ہوتی ہے, یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان کے پاس تو اسپنر ہی نہیں. جب انگلینڈ نے آپ کو 800 مار دیا, 850, تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس لیے وکٹس بنائی تھی, ہمارے پاس اسپنر کوئی نہیں. جب ساجد النعمان نے آپ کو سیریز جتا دی تو پریس کانفرنس میں آ کے روتے رہے, ڈریسنگ روم میں روتے رہے
کہ جی اوہو مجھے نہیں پتا تھا یہ اس کوالٹی کے بالر ہے. تو جب آپ کو ایز اے بالنگ کوچ آپ کو نالج ہی نہیں ہاں جی. ہے اور آپ نے ان سے اتنے امپریس ہوئی مینجمنٹ پی سی بی کی, میں تو ان کے مائنڈ سیٹ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اسی یہ پیسے دینے نے, ساڈے کو کانٹریکٹ ہے یار اینو پیسے نہ دینے پے, اینو نوکری دے دو. یعنی کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ریڈ بال کی ویلیو یہ ہے کہ آپ ڈیزرونگ بندے کی بجائے اس کے پیسے دینے ہیں, اس کے کانٹریکٹ ہے 2026 تک, اینو نوکری دے دو. آپ یہ دیکھیں کہ اس آپ نے جس طرح اس کے 2 واقعات بتائے, ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اس نے میچ جب ہو گیا تو اس کے بعد پریس کانفرنس میں اس نے یہ بھی کہا کہ میں وکٹ ریڈ ہی نہیں کر سکتا. ہاں جی یہ بھی کہا, بالکل یاد. یہ کیسی مزے کی بات. تو اب اس بندے کو جس کی ہسٹری ہے کہ ہسٹری فل آف بلنڈرز ہے, مطلب یا تو کوئی سکسیس ہو نا یا امپرومنٹ ہو, ٹھیک ہے جی میری کوئی ڈائریکشن تو ہو نا, اب ڈائریکشن بھی کوئی نہیں ہے, بلنڈرز لاتعداد ہیں. اس کو آپ نے اچھا آپ کو پہلے ہی پتہ ہے یہ نااہل ہے, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو جی اس کو کنٹینیو کر دیں, تنخواہ نہ دینی پڑے. اللہ کے بندو, وہ اور بھی بہت سارے لوگ جاب کر رہے ہیں, کسی کو بھی دے سکتے تھے. اتنے سیریس ہیں آپ اس کے لیے, نہ اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ایک آدھ سیریز کھلانی ہے, نہ یہ سیریس ہوگا, نہ آنے والا سیریز ہوگا, اس کے پاس بھی ایک آدھ سال ہی ہوگا. تو یعنی یہ اس پہ ڈال دے گا, وہ اس پہ ڈال دے گا, اور ہم ریڈ بال میں وہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے رہے. انہوں نے نا 2 منتھ پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا, مصباح الحق سے ان کی میٹنگ ہوئی اور یہ سم ہاؤ 99% ان کی چیزیں فائنلائز ہو گئی تھی. میں نے یہ نیوز بھی بریک کی تھی کہ مصباح الحق ریڈ بال کا کوچ آنے کو تیار ہے اور وہ بات ہو گئی ہے. اب اللہ جانتا کیا ایسی آبجیکشن آیا, کیا ریزن آئی کہ اب ان کو روک دیا گیا. شاید یہ پیسوں کا ہی تھا کہ 2 کو کیسے دے. یہ بات اب ان کی اگر دوسری طرف اگر ادر محمود صاحب کی بات کریں, جو شاہین کی پرفارمنس, جو حارث روف کی پرفارمنس, جو نسیم شاہ کی انجری کی پرفارمنس, یعنی کہ ایک سنگل انڈیویجول بھی فاسٹ بالر آپ کا ایسا نہیں ہے جس کو ڈیتھ بالنگ آتی ہے. ایک ایسا بالر نہیں ہے جو نیو بال کے ساتھ وقتہ ڈالتا ہے. تو یہ آپ نے تیار کیا کیا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جن کے تینوں کے نام آپ نے لیے, یہ تو کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور یہ کنٹینیو کھیل رہے ہیں. ان کے بیک اپ پہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے تھا نا. سکھانا تو اس کو چاہیے تھا جو ان کی جگہ لیتا. شاہنواز بھائی چھوڑ دینا, جو ہے وہ بھی خراب ہو گیا. نہیں وہ تو ہو ہی گئے نا. ابھی بھی وہ ایک جو ہے اپنا نسیم جو ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مکمل فٹ نہیں ہے, لیکن وہ ٹیم کا حصہ ہے. اسی طرح اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں اظہر صاحب کی, تو میرا ذاتی خیال ہے یہ, اور پتہ نہیں یہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا, بھائی ان کی لابیز بڑی تگڑی ہیں. ان کے پیچھے جو ہاتھ ہیں نا وہ کچھ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ ان کو ہلنے نہیں دیتے. ادروائز یہ کہ جو کچھ پاکستان ٹیم کے ساتھ 2023 سے 2025 تک ہوا ہے, اور جتنے بھی وہ چہرے کہ جو اس کے ذمہ دار تھے پاکستان کی کرکٹ کے ڈکلائن کے, ان کو ذلیل کروانے کے اندر, پاکستان پوری دنیا کے اندر کرکٹ کو رسوا کرنے والے, وہ تمام کسی نہ کسی طور کے اوپر کسی نہ کسی چہرہ بدل کر وہ بھی موجود ہیں. وہ سب بھاگتے پھر رہے ہیں, تنخواہیں بھی ان کو مل رہی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف, پھر میں یہ کہوں گا کہ تعلقات, گروپنگ, مضبوط ہاتھ, لابیز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور وہی سارے کام جو ہیں وہ ان سے کروا رہی ہے. ادروائز تو بہت سارے ایسے کریکٹر ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن سے سوال کیا جا سکتا تھا, جن کو بٹھایا جا سکتا تھا کٹہرے کے اندر کہ جناب آپ پہلے تو اس کا جواب دیں, اس کے بعد باقی کی کرکٹ کے اوپر بات ہوگی. ان سے تو کوئی بات ہی نہیں کی گئی. جب سوال کے ٹائم آتا ہے جی وہ ریزائن دے کے آرام سے چلے جاتے. کوئی کسی نے بھی ریزائن نہیں دیا بھائی, کسی نے بھی ریزائن نہیں دیا. نہیں وہ ہوتا ہے, چہرے چینج ہوتے ہیں 2-3 منتھ کے بعد, پھر کسی اور رول میں آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ کس کبھی ہم تو روتے ہیں نا رونا جی کہ کپتان چینج ہو رہا ہے, کوچ چینج ہو رہا ہے, یہ چینج ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ صبح پی سی بی کا چیئرمین اور شام کو ٹویٹی پہ چینج ہو رہا ہے. ہم نے اتنی انکنسسٹنسی, اتنی نان سیریسنس ہے, اتنی بڑی گیم ہے, اتنے بڑے فنڈز ہیں, اتنا بڑا وہ ایک نیشن کا انٹرسٹ ہے اس میں, اتنا نان سیریس ہے. جس طرح یہ بات کر رہے ہیں, کوئی نہ لگنے والا نہ لگانے والا, دونوں میرٹ پہ نہیں جی, تو کیسے رزلٹ لیں گے؟ جتنا مرضی آپ چیخ لیں, 10 سال 15 سال سے مطلب چینلز چیخ رہے ہیں, رپورٹرز چیخ رہے ہیں, اخباریں چیخ رہی ہیں, ہر جگہ ہی شور ہو رہا ہے نا, کسی کی کان پہ کوئی جوں رینگ رہی ہے. کوئی امپرومنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں شور کرتے رہیں, لوگ بولتے رہیں, وہ وہی کریں گے جو چال وہ چل رہے ہیں, وہی چال چل رہے ہیں. جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ کھلانے والے دیکھ لیں, نہ کسی کو کرکٹ کا پتہ ہے. آپ اچھی کرکٹ خود کھیلے ہوئے, اس کا بالکل مطلب نہیں کہ آپ کرکٹ کھلا سکتے ہیں, بالکل نہیں ہے. کوچنگ از انٹائرلی مینجمنٹ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے, کرکٹ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. آپ کو وہاں پہ پروفیشنلز بٹھانے پڑیں گے,
جو میرٹ پہ ہوں, جو خود میرٹ پہ آئیں, آگے میرٹ پہ فیصلے کریں. یہاں پسند ناپسند, کوچ بھی پسند کا, کپتان بھی پسند کا, بالر بھی پسند کا. آپ دیکھیں پچھلے 10 سال میں کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کوئی پلیئر آیا کوئی ڈیولپ ہو کے آیا؟ کسی سسٹم نے ہمارے نے ڈیولپ کیا. 17 تک جو بنے وہ بنے, اس کے بعد تو شاید اب Natural سائن talent ہے. ایک ہم بات ایک تھوڑی natural- سایہ میوب کو بھی کتنا کھلا دیا, جب آپ اس کو 30 میچ کھلا دیں گے تو 30 میچوں کی کسی 2 اننگ میں تو وہ 100 کر دے گا. تو پھر رانا صاحب ایک نیچرل ٹیلنٹ لے کے نا, بندہ قدرتی ٹیلنٹ لے کے کرکٹ میں آتا ہے, 2 4 6 سال ایگزسٹ کرتا ہے, پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. نہ اس کو آپ ریٹین کر سکتے ہیں, نہ آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. پلان نہیں ہے نا کہ لے کے کیسے چلنا ہے, بنانا کس طرح ہے, اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو کیسے رکھنا ہے, اصل میں سینٹرل کانٹریکٹ کن کو دینے ہیں. اصل میں نا ہمارا ایک پرابلم یہ بھی چل رہا ہے کہ جو ہمارے چیئرمین پی سی بھی ہیں نا, ان بیچاروں کے نا دیگر اسائنمنٹس جو ہے نا وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور موجودہ جو سینیریو چل رہا ہے پاکستان کا, جو سیاسی اس وقت افراتفری ہے, اس میں ان کی جو ترجیحات ہیں وہ کرکٹ سے زیادہ جو ہیں وہ دیگر معاملات پر ہیں, کہ انہوں نے امریکہ سے بھی بات کرنی ہے, وہاں پر بھی جا کر ان سے بھی معاملات کو طے کرنا ہے. یہاں پاکستان میں اس کا قصور ہے یا نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے لیے وہ بہت ضروری ہے. انٹیریئر منسٹر ہے, انہیں دہشت گردی سے بھی نبرد آزما ہونا ہے, اس کے لیے بھی انہوں نے سوچنا ہے کہ قوم کو کیسے بچانا ہے. اور دیگر ان کی جو سیاسی طور کے اوپر جو رابطوں کی مہم ہے, ان میں بھی ان کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے. تو اس میں یہ کہ وہ بیچارے وہاں کام کریں یا وہ پی سی بی کے معاملات کو دیکھیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں یار پی سی بی چل رہی ہے, ہاں جی چل رہی ہے, بس چلائی جاؤ, میں دوسرا کام کر لوں. چل تو نہیں رینگ رہی ہے, رینگ تو رہی ہے. انہوں نے میرا خیال, میں نے کل کہیں پڑھا ہے کہ وہ کتنے 100 میٹنگز اٹینڈ کی ہیں پی سی بی کی. ہاں جی, اس کا مطلب انوالو تو ہیں. ابھی ایک بڑی اہم میٹنگ پرسوں بھی ہوئی, بورڈ آف گورنرز کی بھی, بورڈ آف گورنرز کی بھی ہوئی ہے. اس کا مطلب انوالو ہیں. تو ان فیصلوں کا جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ ہم ان کو اس سے لیکن میں اس میں نا اس طرح دیکھتا ہوں کہ چلیں شروع میں ان کو کرکٹ سے بالکل آئیڈیا نہیں تھا, وہ چیزوں کو سمجھ نہیں تھا, بٹ اب سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, 1.5 سال کا سپین آلموسٹ ہو چکا ہے. تو ایشیا کے بھی وہ ہیں, ہاں ایشیا کا بھی, اب وہ جتنا زیادہ مل چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, اب میرا خیال ہے ان کو کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اب ان کو جو ڈیسیجن لینے چاہیے وہ خود لینے چاہیے, نہ کہ وہاب ریاض, عاقب جاوید, وقار یونس ان کو کہہ دیا جی تم دیکھو. اور وہ ذہین آدمی ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب وہ آن کریں, زیرک ہیں, وہ سمجھتے ہیں, اب ان کو 1.5 سال کے سپین کے بعد اب وہ آن کریں, وہ بات کریں اور خود کھڑے ہو کے کہیں کہ میں نے ڈیسیجن لیا, یہ میں نے ڈیسیجن لیا. اس کا پتہ کیا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں عرفان بھائی ہوتا کیا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ میں اگر فرض کریں کہ میں کسی بھی چیز کا ہیڈ ہوں, تو میرے پاس اس کی اگر انفارمیشن نہیں ہے یا رائٹ سکلز میرے پاس نہیں ہیں, لیکن میں کسی بھی وجہ سے اس کا ہیڈ ہوں, تو وہ مجھے کیا چاہیے, مجھے ان جابز کے لیے پروفیشنلز رکھنے چاہیے نا, جو اس کو جانتے ہوں. نہیں لیکن پروفیشنل بھی تو کام کرے گا نا سر, پروفیشنل کام کرے گا. غلط ہو گیا تو آپ کہتے ہیں اس نے کیا. ہیڈ کا میرا ماننا ہے, جیسے پاکستانی ٹیم کی بات کرتے ہیں, اگر سمپلیفائی کر کے میں بات کروں, کپتان جو پاکستان ٹیم کا ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کوچ نے یہ کہا تھا, لڑکوں نے یہ کہا تھا, کہتا میں نے یہ کیا تھا. ہم نے خان صاحب کو دیکھا ہے, وہ کہتا میں نے کیا تھا, ہم نے رکی پونٹنگ کو دیکھا ہے, ہم نے یہ دھونی کو دیکھا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا, تو آپ نے کرنا ہے. تو آپ اگر ہیڈ ہے, اور ابھی انگلینڈ کا کپتان جو تھا اس نے قبول کیا, یہ میرا ڈیسیجن تھا, یہ ہم ان کو بھی ایز اے ہیڈ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی ڈیسیجن ہو, چاہے پاکستان باہر جا رہا ہے, نہیں جا رہا, ٹیم کا کپتان یہ لگ رہا ہے, فلانا ہے, یہ ہر کس نہ کہ یہ فلانے کا تھا, آپ کہ جی میرا ڈیسیجن تھا, میں نے کیا. اب آپ پوری قوم, کیونکہ کرکٹ صرف میئر سپورٹ نہیں ہے, یہ پوری نیشن کو یونائٹ کرتی ہے, اس کو پلیئر پرووائڈ کرتی ہے. تو ہمیں ایسا ایک بندہ ضرور چاہیے جو آ کے ہر چیز کو آن کرے. تو میرا خیال ہے اگر وہ آج سے شروع کریں گے تو بہتری ضرور آئے گی. ابھی بریک کی طرف بڑھتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے اسکواڈ کے بارے سے بات کریں گے, کیا ایکسپیکٹ ہو سکتا ہے, شاداب کی جگہ کون آئے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کریں پاکستان کرکٹ اور اس کے اسکواڈ کے والے سے. بریک سے پہلے ہم نے جب بات کی کہ کیا کیا ایلیمنٹ ہیں, شاداب کی انجری آ گئی ہے, اور شاداب کی پرفارمنس 2-3 سال سے, خاص طور پہ 2022 کے ورلڈ کپ کے بعد دیکھے تو ایک ڈکلائن شروع ہوا. بالنگ میں رنز بہت زیادہ, پھر ان اینڈ آؤٹ بھی ہم نے دیکھا, بہت بات ہوتی رہی کہ نیپوٹزم کا مسئلہ, ان کو ٹیگ لگتا رہا جی دوستی یاری میں کھیل رہے ہیں. پھر پیچھے ایز اے کیپٹن کی بھی بات ہونا شروع ہوگی کہ شاید کپتان بھی ان کو بنانا ہے, بٹ وہ جب سوشل میڈیا اور میڈیا پہ جب بہت ڈبیٹ ہوئی تو ان کو وائس کپتان بتا دیا گیا. اب یہ ہے کہ شولڈر کی انجری ہے, سرجری کے لیے یو کے جا رہے ہیں, 2 سے 3 منتھ کا ٹائم ریکوری اور پھر ریہیب کا ٹائم چاہیے. پہلے 3 آپ کے سینئر پلیئر بابر, رضوان, شہین نہیں ہے, تو ان کے ایبسنس سے کتنا فرق پڑے گا ٹیم کو؟ میں اس کو تھوڑا سا مختلف انداز میں دیکھتا ہوں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے.
لیکن یہ بلیسنگ ان ڈسگائزڈ ہے. ان کی جگہ ہی نہیں بنتی تھی. مطلب وہ ان کی جگہ وہ اللہ میں نے وہ اللہ نے موقع دے دیا کہ ہمیں مطلب بنی بنائی بات مل گئی ہے. وہ کسی بھی طرح وہ ڈیزرو نہیں کر رہے تھے اس ٹیم میں, نہ ان کی کوئی جگہ بن رہی تھی. دیکھیں وہ ایک بالنگ آل راؤنڈر, تو بالنگ کی ان کی تو ضرورت نہیں ہے, نہ ہی وہ پچھلے کنسسٹنٹلی اس کو پرفارم کرتے آ رہے ہیں. تو اگر وہ آ کے کسی کی بیٹنگ کی جو انہوں نے پی ایس ایل میں کیا, کسی کی بیٹنگ کی جگہ پہ آ کے اس کو خراب کر رہے تھے, تو اس کا مطلب ایک بیٹسمین ہمارا وہ سپوائل کر رہے تھے. جو ڈیزرونگ آدمی تھا اس پوزیشن پہ, اس کا وہ حق مار کے اس کی بھی کرکٹ کو خراب کر رہے تھے. تو یہ ایک اچھا ہے. سفیان مکیم, ہمیں دو ایک کمپلیٹ اسپنرز چاہیے, ایک ابرار ہے, ایک سفیان ہے. ان کو کرکٹ کھیلنی چاہیے. جو ایز اسپنر کھیل رہے ہیں وہ ایز اسپن کھیلیں. اور جو درمیان میں ایک آپ کو آل راؤنڈر چاہیے, وہ آپ کے پاس 10 بندے بیٹھے ہیں بینچ پہ جو پرفارم کر کے بیٹھے ہیں, ان کو آنا چاہیے. تو یہ ان کی تو جگہ بنتی ہی نہیں تھی, اور یہ ایک موقع مل گیا, بہتر ہو گیا کہ وہ بالکل. اچھا شاہنواز بھائی, آپ بھی اس میں بتائیے کہ ایک تو سفیان کا انہوں نے نام لیا, آپ کی نظر میں سفیان ہی آٹومیٹک چوائس بنتی ہے, اس کو رکھیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ اسکواڈ بھی ایکسپیکٹڈ ہے 2-3 دن میں اناؤنسمنٹ اس کے حوالے سے, تو کیا کوئی لگتا ہے کوئی ایسا پلیئر جو پہلے نہیں تھا, جو ہوم ہماری سیریز ہوئی بنگلہ دیش میں, وہ آ سکتا ہے, جگہ بنا سکتا ہے؟ لیکن بات یہ کہ آپ پورے اسکواڈ کو انگلی پر گن لیں گے نا, تو وہی ہوں گے جو کہ اب آپ سن لیں گے کہ وہ آ رہے ہیں. سفیان کا جہاں تک معاملہ ہے, سفیان نے تو باقاعدہ ایک پرفارمنس دی ہے. وہ جب ٹور پہ گئے تھے اور انہوں نے نیوزی لینڈ کے ٹور کے اوپر بھی خاصی بہتری جو تھی, بہتر نہیں بلکہ بہت اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا, اور ثابت کیا اس کنڈیشن میں بھی کہ جس کنڈیشن میں شاید اسپنر کو اتنی زیادہ وہ نہیں ملتی اپرچونٹی. بٹ یہ کہ وہ ایک پاکستان کا فیوچر تو ہے نا, اگر اس کو آپ باہر بٹھا رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک بڑی زیادتی ہے. اور جیسا کہ ابھی محسن بھائی نے بھی کہا نا کہ آپ نے تو ایک کھلاڑی کو رکھ کر دو جگہیں جو تھی وہ مار دی تھی. ایک تو بالنگ ان سے نہیں ہو رہی تھی, وہ بالنگ آل راؤنڈر تھے, ان کو بالنگ میں دکھانا چاہیے. ان کا بیٹنگ سے کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا, بیٹنگ تو ایک وہ ہے ان کے لیے ایڈیشنل وہ ہے کہ وہ کریں, لیکن وہ بیٹنگ کے تو اوپر توجہ دینے لگ گئے تھے, بالنگ ان کی جو تھی وہ ختم ہو رہی تھی. تو چلیں اس حوالے سے تو یہ بہتر ایک ہو گیا کہ اگر وہ خود نہیں چھوڑ رہے تھے تو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ ان کا شولڈر کا مسئلہ آ گیا. اللہ انہیں صحت بھی دے, کیونکہ فیوچر میں ان کی کارکردگی تو بہت شاندار رہی ہے. پاکستان کے لیے جب پرفارم کر رہے تھے سب سے مین پلیئر رہے ہیں, سب سے وہ بڑے میچ ونر تھے, اور فیلڈر ان کے جیسا تو پاکستان میں تھا ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, جو اب نئے وہ آئے تھے. لیکن یہ ہے کہ چلیں اس کی وجہ سے کوئی ایک جو حقدار ہے اس کو ٹیم کے اندر جگہ ملے گی. باقی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی بڑی جو ہے نا کوئی اس میں چینجنگ آئے گی کہ شاید کوئی 2-4 نئے جو کھلاڑی ہیں وہ ان کو شامل کر لیا جائے. مجھے تو ایسا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. ایک بات اور میں یہ کہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ شاداب جو ہے وہ اب لندن جا رہے ہیں, UK جا رہے ہیں, وہاں ان کا علاج ہوگا. تو یہ جو یہاں انہوں نے یہ بنائی ہوئی ہے اپنا کرکٹ اکیڈمی, کیا اس کے اندر انہوں نے ڈاکٹر نہیں رکھے ہوئے, یہاں پہ کوئی مطلب ناشتہ بنانے والے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, کہ جو ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ وہاں جاتے ہیں تو ادھر جا کے پیسے خرچ کرواتے ہیں, وہ بورڈ کے کروائیں یا اپنے کریں. تو پاکستان کے اندر ان کا علاج جو ہے وہ کیوں نہیں مطلب پاسبل ہو رہا. لیکن یہ کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے اوپر سیاستدان کا ادھر نہیں ہو سکتا تو کرکٹرز کا بھی نہیں ہو سکتا. نہیں تو پھر یہ ہماری بدقسمتی ہے نا کہ پھر ہم نے وہ اسپتال ہی نہیں بنائے کہ جن کے اندر جو ہے وہ شرفا کا جو ہے وہ علاج ہو سکے. جو جس طرح عرفان بھائی نے بات کی نا, نہ سیاستدان کا یہ ہوتا ہے نہ کرکٹر کا ہوتا ہے, جی اسپورٹس مین کا, تو وہ دونوں جیب سے پیسے نہیں دیتے, سرکار کا لگتا ہے. نہیں, اس لیے وہ ولایتی ہوتا ہے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جیب سے بھی خرچ کرنے ہوتے ہیں, پیسے تو بڑے ہیں نا ان کے پاس, جی پیسے تو بڑے ہیں وہ پاکستان, لیکن انہیں اپنے ڈاکٹروں پہ اور اپنے اسپتالوں کے اوپر یقین نہیں ہے, بالکل یہ اعتماد نہیں ہے ان کو, یہ یقین نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک مثال یہ دیکھی بھی, ورنہ تو ہمارے PCB نے ڈاکٹر نہیں رکھے ہوئے. حسان اللہ جو تھا جس نے پہلے ادھر ٹریٹمنٹ کرایا, اس کا غلط ہوا, پھر قطر سے کرائی سرجری اور غلط ہو گیا, تو وہ اس کی تو بالنگ ختم کر دی. تو یہ بھی ڈر لگتا ہے, بیچارے کے کرکٹ ہی مکا دی. یہی ڈر لگتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ادھر ہو گیا. ہمارا یاد ہے جان شیر دنیا کا سب سے بڑا ایتھلیٹ تھا, دنیا کا, ناٹ اونلی پاکستان. ادھر پاکستان میں ہاسپٹل کا نام لینا مناسب نہیں ہے, انہوں نے ادھر سے سرجری کرائی,
اس کا گھٹنا ہی ساری لائف ٹائم کے لیے ختم کر دیا, وہ اسکواش کھیل ہی نہیں پائے اس کے بعد. ہاں تو ہمیں یہ بھی ڈر لگتا ہے نا کہیں نہ کہیں ہمیں کیپیبلٹی کے اوپر بھی بات کر لینی چاہیے کہ یہ رسک ایلیمنٹ بھی ادھر ہے. تو پھر وہ جو ڈاکٹر انہوں نے رکھے ہوئے اور ماشاءاللہ 3 4 5 رکھے ہوئے ان کو مطلب وہ پیسے مطلب دینے کے لیے رکھے ہیں کہ وہ یہاں پر ٹریننگ شیئرنگ کراتے ہیں, ریہیب کروا دیتے ہیں. فزیو ٹائپ ہے نا وہ, تو وہ پوری سرجری والا برڈن نہیں لے سکتے. تو پھر ان کو بٹھا کر بھاٹی سے لیں, وہ 2-3 بار بیٹھے ہوئے ہیں گھٹنے شٹنے ٹھیک کرنے والے, پیسے بھی کم لیں گے اور وہ جو بھاٹی والے وہ پہلے جوڑ اتارتے ہیں, یا وہ دھوکہ منڈی سے بلا لیں, وہ بیچارہ وہ ہر ایک. دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک بڑا لانگ ٹرم پلاننگ اور اس کے ساتھ پورا نیشنل لیول پہ ویژن چاہیے کسی لیڈر کا, وہ آئے وہ سوچ رکھے, پھر ایک پینیٹریشن آئے لیڈر. لیکن یہ وہاں پہ ہمارے پاس یہ ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے, مذاق اپنی جگہ پہ, لیکن ایک میں نے مذاق نہیں کیا, میں نے صحیح بات کی ہے. انہیں پارٹی لواری بھی بچ پاتی, پارٹی لواری بندے نے نا وہ باہر, وہ وہاں پہ ہمارے پاس بالکل یہ ارینجمنٹ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پلیئر کوئی انفٹ ہوتا ہے تو لوکلی ہمارے پاس یہیں پہ اس کی ایکسرسائزز سے لے کے اس کی ٹریٹمنٹ تک یہاں ہونی چاہیے. میں نے ویسے چیئرمین صاحب کی 2 پریس کانفرنس پرابلی میں نے اٹینڈ کی تھی, اور میں نے دونوں میں باقی جو ان سے بات کی ہے ان سے کوشچن کی ہے, یہ ریہیب سینٹر کا میں نے سب سے زیادہ ایمفسائز کیا ان کے ساتھ, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ خدا را اگر آپ نے اپنے ایتھلیٹس کو بچانا ہے, ایون انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایسا تیار کرنے جا رہے ہیں کہ دیگر سپورٹس والے بھی آ کے اس کو فیسیلیٹیشن لے سکتے ہیں اگر کوئی ایسا ہمارے پاس سسٹم ہو. بٹ ابھی 1.5 سال میں ہم نے دیکھا کہ ابھی تک تو ایسی کوئی ریہیب سینٹر نہیں ہے. نام ضرور نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ہم نے رکھ دیا ہے, بٹ جو ریہیب کرنا وہ سارا ریکوری والا فیز جو آپ بات کر رہے ہیں سرجری ہونا بڑی بیسک ریکوائرمنٹ. ہاں یہ بیسک مطلب ایتھلیٹ نے تو فٹ ہونا ہی ہے. ہاں پوری دنیا میں وہ ٹیمیں وہ کھیل جو ہے نا وہ اپنا رزلٹ دیتے ہیں جن کے ایتھلیٹ جو ہے نا وہ فٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور فٹنس جو ہے نا وہ اس کا معیار جو ہے وہ یہی لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جنہوں نے پلیئر کی فٹنس کو دیکھنا ہوتا ہے اور ان کی خامیوں کو ٹھیک کرانا ہوتا ہے. جب ہمارے پلیئر ہی نہیں مطلب فٹ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, تو پھر کیسے مطلب آپ وہ کر سکتے ہیں. یہ تو شاہنواز بھائی سب سے بیسک فنڈامنٹل ہے کہ ایک فٹنس کسی بھی سپورٹس کو سٹارٹ کرنے سے یا کرتے ہوئے آپ کی سب سے نیسیسٹی ہے. اور ہماری بدقسمتی کہ ہماری ٹیم کا جو اپنا فٹنس کا معیار ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پہنچتا نہیں کسی بھی کھلاڑی. ہر سپورٹس میں یہ انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے. چلیں اس پہ ہم اگلے ویک میں دوبارہ ڈسکشن کرتے رہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا جی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. کھیلوں سے ریلیٹڈ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جاننے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا.